الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، بندگی میں رکھا ہے. اس کا بہت بڑا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی نعمتیں نوازتے ہیں. اور یہ پہلی تاخرات ہے جس کی فضیلت اور اہمیت آپ نے جمعے کے خطبے میں سنا، اور یہ سارے موقع انسان کو عطا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سجی سجائی جنت میں داخل فرمائیں گے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے سامنے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خاص کر جو اعتکاف کی سنت ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں. اور اعتکاف جس کے لیے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور وہ اعتکاف میں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، تو کچھ ضروری باتیں ہم کہیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک موضوع تھا جو ادھورا ہے کہ رفاہی کاموں کے سلسلے میں وہ کیا خدمات ہیں، وہ کیا عوامی خدمات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اسلام کو لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں. اس کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ رہ گئیں، اگر وقت درکار ہے تو ہم اسے ذکر کریں گے، اس لیے کہ 10:45 تک اس کو ہم ختم کر دیں گے تاکہ پھر آپ جائیں، یعنی 10:45 ہمارا درس ختم ہو جائے گا تاکہ آپ گھر جائیں، کھائیں اور پھر 1 بجے پھر جلد آ جائیں تاکہ ہم قیام اللیل کر سکیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی بھی چیز آپ اور ہم زندگی میں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے. تو اعتکاف جو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں کیا، پھر رمضان کے بیچ کے 10 دنوں میں کیا، ایسا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. اور کبھی بتایا گیا کہ نہیں، اعتکاف یعنی لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو، یہ تڑپ اعتکاف میں ہونا اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر کو پا سکے، لیلۃ القدر کو تلاش کر سکے. اسی لیے کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والا آج سورج غروب ہونے سے پہلے آ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، کہیں آج ہی لیلۃ القدر ہو، لیلۃ القدر کا اسے ثواب ملے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ہر عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور پھر جب بتایا گیا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے اس کی تاخراتوں میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف چھوڑا بھی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا جس سال جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک طرف ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ بھی لگا ہے، اور دوسری طرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی لگا ہے، اور تیسری طرف حضرت زینب بنت جحش کا بھی لگا ہے، اور 4 خیمے لگے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ان کا بھی نکال دیجیے اور ہمارا خیمہ بھی نکال دیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اس کی قضا کی.
تو بعض حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو چھوڑا بھی ہے اور اس کی خدا بھی کی ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن بھی اعتکاف کیا ہے. اور جس سال اللہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 20 دن بھی اعتکاف کیا ہے. اور اعتکاف کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا دائم المکث فی المسجد، مسجد میں اب لگے رہیں، عبادت میں جڑے رہیں، یہ اعتکاف کا مطلب ہے. اور کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کیے. یہ خیمہ بنایا چھوٹا سا، کہا کہ خبا ترکیہ، یعنی ایسا چھوٹا سا خیمہ جس کے دروازے پر ایک حسیر ڈال دی. دروازہ کیا ہوتا تھا؟ ایک راستہ جو تھا خیمے کا، اس پر حسیر ڈال دی. یعنی اتنے سارے احتیاط کیے کہ بس لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. تو مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیا کٹیں گے. میں جب اپنے موبائل سے نہیں کٹ سکا تو لوگوں سے کیا کٹوں گا. اور لوگوں سے کٹنا تو دور کی بات، آدمی کی ساری زندگی، ساری دنیا اس کے جیب میں ہوتی ہے جب موبائل ہوتا ہے. اگر کسی نے اسے ترک کر دیا تو یقیناً یہ بہت بڑے عظیمت کی بات ہے، یہ عظیمت کی بات ہے. لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں، ضروری چیزیں اس میں بتائیں گے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہیں اور اپنے اعتکاف جس خیمے میں ہیں اور وہاں سے اپنا سر باہر نکال رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر میں کنگھی کر رہی ہیں، تیل بھی لگا رہی ہیں. اور کہا کہ اعتکاف کی حالت میں بھی آدمی بالکل پاک و صاف، بالکل پاک و صاف، اس لیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اچھی طرح نہائے، اچھی طرح صاف رکھے، اپنے بالوں کو صاف رکھے اور اپنے جسم کو صاف رکھے، جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا کہ کبھی بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، تیل بھی لگا رہے ہیں اور غسل بھی کر رہے ہیں، بالکل تزئین کے ساتھ، بالکل خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں. ایسا نہیں کہ نہ دھویا نہ نہایا، نہیں، کہا کہ بالکل پاک و صاف ہیں اور منہ بھی بالکل اتنا صاف ہے کہ بار بار مسواک کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی تقرب حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اعتکاف قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی آیت کہہ دی، کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. والعاکفین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اور کبھی کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. کہا کہ جب آدمی اعتکاف میں ہو تو اسے وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، جائز نہیں ہے جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کرتا ہے. کہا کہ مباشرت اس کی اجازت نہیں دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں اعتکاف کے لیے قرآن سے، ٹھیک ہے. لیکن اعتکاف کے لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہے. تو کہا کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب دیں گے، اتنا ثواب دیں گے. لیکن چاروں کی چاروں حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن ایک حدیث جو عمومی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. میرا بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میں نے جو عبادتیں اس کے لیے فرض کی ہیں ان عبادتوں کو انجام دے کر وہ میرے قریب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں اس پر فرض ہیں، جو چیزیں اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو بجا لائے. اور کہا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. جب میرا بندہ نفل عبادتیں کرتا ہے اور اتنی نفلی عبادتیں کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کتنے لوگ ہیں رمضان میں زکات دے دیا، ہاں دے دیا، بلا زکات تو ہو گیا، لیکن نفلی صدقات بھی ہیں جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نظر بن جائیں گے. حتی احب، یہ عبادتیں ہیں جو آدمی کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات ہے، جس سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب نظر بن جاتا ہے. جیسے کہا حتی احب، میں اس سے محبت کرتا ہوں.
اور جب اللہ تبارک و تعالی محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب وہ صرف اللہ کی مرضی کی بات سنے گا، اللہ جس سے ناراض ہو وہ نہیں سنے گا، صرف اللہ تبارک و تعالی جس سے خوش ہوتا ہے وہی سنے گا۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اور پھر کہا وبصرہ الذی، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اب وہ صرف اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرے گا تو غلط نہیں دیکھے گا، حرام نہیں دیکھے گا، کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطَشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، کوئی حرام دولت وہ نہیں بٹورے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطَشُ بِهَا، اور پھر آگے کہتے ہیں وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کیا اللہ تعالیٰ کی جب محبت آ جاتی ہے تو کیسے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اب آگے چل کر اللہ نے دو باتیں کہی، کہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب اس کی نفلی عبادتیں ہو گئیں اور بالکل میں نے اس سے محبت کر لیا، اب وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ آپ اعتکاف میں ہیں، 10 دن اعتکاف کر لیا، قرآن مجید پڑھ لیا، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، میں ضرور دوں گا۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں ہم مرد و خواتین، ہماری دعائیں قبول ہونے سے رہ گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ پیش کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ نفلی عبادتیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اسے استعمال کیجئے۔ اور کہا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے اس چیز سے بچاؤں گا، اسے اپنے پناہ میں لے لوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی نفلی عبادتیں کرنے والوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے سننے والے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف آدمی رمضان میں کر سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں اعتکاف کرے۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں افضل ہے، اعتکاف رمضان میں افضل ہے، اور آخری عشرے میں اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن افضل اگر تلاش کرنا چاہے تو شوال میں، رمضان میں تلاش کرے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک نظر مانی تھی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف 2 شکل کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، آپ نے اعتکاف کی نیت مانی، آئے ہیں اور اعتکاف کریں گے، اور اگر آپ کا من نہیں بن پڑا کہ میں نہیں رہ سکتا، 10 دن بولا کہ 5 دن 2 دن جانا چاہے چلے جائے گا آدمی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی نظر مانے کہ میں 10 دن اعتکاف کی نظر مانتا ہوں تو آپ کو پورے 10 دن کے اعتکاف کی نظر آپ کو ادا کرنی پڑے۔ آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ میں کعبۃ اللہ میں، حرم میں ایک رات میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، کہا کہ اگر تم نے وہ نظر مانی ہے تو نظر کو پورا کرو۔ ایک رات کا اعتکاف۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم اعتکاف کتنا ہوتا ہے۔ میں خاص کر میرے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا، آپ ہرگز شکستہ دل نہ ہو، چھوٹے دل کے نہ ہو،
آپ اگر 10 دن اعتکاف نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 منٹ بھی آپ اخلاص کے ساتھ اعتکاف کریں تو یہ 10 دن کے اعتکاف سے بھاری ہے. اگر 10 منٹ بھی آپ اعتکاف کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ جائیں, بلا کے اب 21ویں تاخرات ہے, ابھی آپ نے خطاب کے بعد درس کے بعد لگ گئے اللہ کی عبادت میں, قیام اللیل تک سحر تک آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, تو واللہ یہ بھی سب سے بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ اعتکاف کی اقل مدت کوئی چیز نہیں, کم سے کم اعتکاف اتنا ہونا چاہیے, اس کی کوئی قید نہیں. علماء نے کہا کہ کوئی قید نہیں, 1 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کوئی بھی چیز اور ہو سکتا ہے. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 رات کی اعتکاف انہوں نے آتا, کوئی 1 رات بھی بیٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, 1 رات بھی. اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اخلاص کے ساتھ 1 رات بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, بس آدمی اخلاص پیدا کرے, اخلاص دل کے ساتھ بیٹھے. اور اسی طرح کہا کہ الاعتکاف لا حد لاقلہ, کہا کہ اعتکاف کے لیے کم سے کم کے لیے کوئی حد نہیں ہے, بس آپ کی اخلاص کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے دھیان کے ساتھ, کتنے انہماک کے ساتھ, کتنے جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, شب لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ہمت پر, یہ اس کا ہمت پر مبنی ہے, یہ آپ کے اپنے اخلاص کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک بات یہاں آتی ہے, اعتکاف المرأہ, عورت کے اعتکاف کی. اعتکاف کی اس سنت میں مرد اور عورت سب برابر ہیں, لیکن یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ مرد کے لیے شرط رکھی گئی کہ مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا اور عورت کا اعتکاف بھی کہاں ہوگا, مسجد ہی میں ہوگا. لیکن مرد کے اعتکاف کے لیے بتایا گیا کہ ایسی مسجد جہاں 5 وقت نماز کے ساتھ جمعہ بھی پڑھی جاتی ہو, جمعہ بھی ہوتی ہو. لیکن عورت کے لیے وہ شرط نہیں ہے. عورت کے لیے اس لیے کہ جمعہ اس پر نہیں ہے, جمعہ اس پر نہیں ہے, جماعت کی نمازیں نہیں ہیں. تو لیکن بعض نے کہا کہ نہیں, اگر 5 وقت نماز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر جمعے کے لیے اس کو باہر جانا پڑے گا. تو اسی لیے کہا کہ جمعہ بھی وہاں ہوتی ہو, یہ مرد کے لیے شرط رکھی گئی. لیکن عورت کے لیے کہا کہ چونکہ اس پر جمعہ نہیں ہے, کہا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن عورت کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. جیسے اس حدیث میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے, امہات المؤمنین نے اعتکاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر بیویوں نے اعتکاف کیا, اور جب تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ عورتیں مسجدوں میں اعتکاف کرتی تھی, بالکل امن کی حالت میں وہ اعتکاف کرتی تھی. تو معلوم یہ ہوا. اب اگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت منسس کے ڈر سے اگر گولیاں لینا چاہے کہ میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں, میں ایسے گولیوں کا استعمال کروں جس کی وجہ سے مجھے ماہواری نہ آئے, تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ ٹیبلٹ جو بھی کیپسول ہیں, گولیاں ہیں, اگر اس کی صحت کے لیے مضر نہیں ہیں, اس کی صحت کے لیے مضر نہیں ہیں, تو وہ استعمال کر سکتی ہے. علماء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اسی طرح کہا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اعتکاف سے روک سکتا ہے, اگر بیوی کہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں, اب شوہر کہے کہ نہیں کریں گے, تو روکنے کی تو اجازت حدیث میں ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی کہ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, ان کا خیمہ بھی نکالو, میرا خیمہ بھی نکالو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو روکا. لیکن روکنے کی جو علت بتائی گئی, کہا آل بر یریدنا, یہ کیا صرف نیکی کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, یہی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں انہوں نے لگایا تو انہوں نے لگایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وجہ ہو, ایسے وجہ کہ کہا کہ شوہر کو بیوی کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہو, شوہر بیمار ہو, اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو, ایسی صورت میں بیوی کہے کہ میں اعتکاف میں جانا چاہتی ہوں, کہا کہ اعتکاف تو سنت ہے اور شوہر کی تیمارداری اور خدمت یہ واجب ہے, واجب کے لیے سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا سکتا. کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اور ایک بات انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے, یا عورت کوئی اعتکاف کر سکتی ہے, تو اس سلسلے میں کہا کہ مرحومین کے لیے جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں, دعا ہے, مرحومین کو فائدہ پہنچے گا, استغفار ہے,
صدقہ ہے مرحومین کو فائدہ پہنچے گا، عمرہ ہے اور حج ہے، یا مرحومین کا کوئی قرضہ ہے، ہمارے آبا کا، باپ کا، دادا کا، نانا کا کوئی قرضہ ہے، آپ قرضہ ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ صلۃ الرحم، ان سے آپ ان کے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا ثواب میت کو ملے گا، ہمارے مرحومین کو ملے گا۔ تنفیذ الوصیہ، تنفیذ الوصیہ، ہمارے ابا بڑے نیک تھے اور ابا نے وصیتیں کی تھی کہ دیکھو فلاں صاحب اگر گھر آئے تو ذرا ان کا خیال رکھنا، باپ کی وصیت کا اگر بیٹا خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی میت کو پہنچائے گا، جو جو وصیتیں ہم کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اسی پر منحصر رکھا جائے جس کو شریعت نے کہا کہ یہ راستے ہیں جس کی وجہ سے میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں؟ جیسے کہا دعا ہے، استغفار ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے کیا کیا کریں؟ بلا کی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے تو بہت سارے کام کرتے ہیں جو ان کی اللہ تعالیٰ کی تقرب کے لیے، تو اس میں سے کہا کہ سب سے پہلی بات ذکر، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، بس جڑے رہیں، بس ایک ہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی ذکر، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذکر کے لیے سب سے بہترین چیز آپ سید الاستغفار پڑھیں۔ اس سے بڑھ کر میرے نبی نے اس ذکر کو سید کہا ہے، سید کے معنی آپ کہیں سب سے بڑا، ذکر میں سب سے بڑا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اگر اس کے ترجمے اور شرح کو ہم سنانے لگیں تو شاید لگتا ہے کہ 4-5 گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے۔ اس دعا کے جو معنی ہیں، مطلب ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کا جو مطلب ہے، تو ہم میں سے بہت ہوں گے جن کو یاد ہوگا سید الاستغفار، اکثر تو ایسے ہوں گے جن کو یاد نہیں ہوگا۔ تو خاص کر یہ جو راتیں ہیں یہ سید الاستغفار پڑھنے کی ہیں۔ تو میں اعتکاف میں لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ اس اعتکاف کے سفر میں اگر سید الاستغفار یاد کر لیتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہو۔ کوشش کیجئے، اس کو یاد کیجئے، بار بار پڑھیے، وہ سید الاستغفار ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو سب سے پہلے ذکر کرے گا، اس کے بعد نمازیں پڑھے گا جتنا ہو سکے گا، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے گا جتنا قرآن پڑھنا چاہے گا۔ بعض نے کہا کہ اگر اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پر موبائل پہ بات کر سکتا ہے، فلاں کو اتنا صدقہ دے دیجئے، فلاں کا ایک کام کر دیجئے، تو علماء نے کہا کہ اجازت دی ہے، کہا کہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ یعنی اصل عبادت کا، اعتکاف کا مقصد عبادت ہے، لیکن اگر کوئی ٹیلی فون پر آپ سے 2-3 منٹ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن وہ اصل مقصد اس کو نہ بنا لے۔ اور اسی طرح جو شخص اعتکاف میں ہوگا وہ کسی کی دعوت پر نہیں جائے گا۔ کوئی صاحب بولے چلیے ہمارے گھر چلتے ہیں، ذرا افطار کی دعوت کھا کے آتے ہیں، بولا کہ نہیں، میں اعتکاف میں ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ویسے تو اعتکاف میں جو لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ یہی کھا سکتے ہیں۔ کہا کہ وہ شخص دعوت میں نہیں جائے گا، ولا یشہد جنازہ، کسی کی جنازے میں شریک نہیں ہوگا، ولا یخرج لحاجہ، نہ کسی ضرورت کے لیے باہر جائے گا، نہ کسی ضرورت کے لیے اعتکاف میں ہونے والا باہر جائے گا، الا لما لا بد من، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں، مطلب کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، گھر قریب ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں اور گھر میں جا کر کھانا کھا کے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اگر باتھ روم پورے فل ہیں، اگر گھر قریب ہے، آپ جا کر غسل کر کے آ سکتے ہیں۔ اگر پانی ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ساری سہولتیں ہیں، لیکن اگر ایسا موقع ہو تو آدمی اپنے گھر جا سکتا ہے، وہاں غسل کر سکتا ہے، یا قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی، لیکن جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی وہ استعمال کرے گا۔ اب وہاں جا کر بیٹھ نہ جا، بولا تھوڑی دیر بعد جاتے، کہا کہ نہیں، جس ضرورت کے لیے آدمی آیا ہے وہ ضرورت وہاں استعمال کرے گا۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں یہاں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصہ فلا یعصہ،
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص نظر مانتا ہے کسی بھی چیز کا اس نظر کو پورا کرے. جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی اعتکاف سنت کے طور پر کرتا ہے تو صحیح ہے. جیسے یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے، عورت ہیں، اعتکاف کے لیے آتی ہیں، اعتکاف میں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اللہ نے بنو آدم کی بیٹیوں کو آزمایا ہے، اگر انہیں ماہواری آ جاتی ہے تو وہ فوراً مسجد سے چلی جائیں گی، لیکن اس سے ان کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کا اجر ان کو دے گا. اور چونکہ اعتکاف سنت ہے اور وہ اس حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتی اور مسجد کے باہر چلے جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کا ان کو اجر دے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں بات کر سکتا ہے تو کہا کہ آدمی بات کر سکتا ہے اور ہلکی سی آواز میں بات کرے گا، دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. جیسے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور بات کرتی تھی. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اعتکاف کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 3 باتیں بتائی. اعتکاف کی حالت میں آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے شیخ ابن عثیمین نے اسے 3 باتوں میں تقسیم کیا ہے. کہا قسم مباح، قسم مباح، وقسم مشروع، وقسم ممنوع. کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں جو کچھ آدمی کرتا ہے 3 باتوں پر مشتمل ہے. قسم مباح، ایک قسم ہے جو جائز ہے بات کرنا. کہا کہ بات آدمی تو بات کرے گا ہی. کہا کہ چلو وقت ضرورت اگر کسی سے بات چیت کر لیتا ہے، ڈسکس کر لیتا ہے تو صحیح بات کرے گا. قسم ممنوع، ایک چیز ہے جو اعتکاف کی حالت میں منع ہے. وہ کیا ہے؟ خروج بلا عذر، بغیر کسی عذر کے نکل جانا، بغیر کسی عذر کی ادھر ادھر نکل جانا. کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي، کسی سے لین دین کی باتیں کرنا، کاروبار کر لینا اعتکاف میں ہی، ساروں سے معاملات کر لینا. کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. اور وہ چیز جو کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے کہا کہ کوئی اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرے جس حال میں کہ وہ مسجد میں ہو، وہ تو جائز نہیں. اور اسی طرح ایک قسم ہے جو مشروع ہے، یعنی اعتکاف کی اصل چیز ہے وہ طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ آدمی کر سکتا ہے. اور اسی طرح اعتکاف جو آدمی کرتا ہے، اعتکاف میں آیا ہے لیکن اس کے علاوہ اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اپنے گھر میں بوڑھا باپ ہے اور کوئی شخص بیمار ہے، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں القیام عن الاہل، آدمی کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے. تو اگر گھر میں آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ایسی ہے کہ آپ کے علاوہ یہ کام دوسرا نہیں کر سکتا، تو آپ کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ گھر کی ذمہ داری آپ ادا کریں. گھر کی ذمہ داری ادا کریں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. جی کہا تمریض زوجتہ، عورت بیمار ہے اسے ہاسپٹل لے جانا ہے. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہو تو کہا کہ اعتکاف میں رہ کر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، اگر اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے تو اتنا وہ وقت دے سکتا ہے. رعایت الوالد ولد والولد، بچوں کی دیکھ بھال ایسی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور آپ کے لیے ضروری ہے، تو کہا کہ اس میں زیادہ اسے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ هل يصح الاعتکاف فی المصلیات والمراکز الاسلامیہ، کہا کہ کیا اعتکاف ایسے جگہ کر سکتے ہیں جہاں اسلامی مرکز ہوں یا پریئر ہال ہوں، وہاں اعتکاف ہوتا ہے. تو علماء نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی وہاں اعتکاف نہیں ہوتا. یہ سارے اسلامک سینٹر ہیں، لیکن جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی ہے یا پریئر ہال ہے جہاں کبھی کبھار دو نمازیں اگر آدمی پڑھ لیتے ہیں تو کہا کہ ایسی جگہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جہاں منار بنا ہوا ہے اور مسجد کا بورڈ لگایا گیا ہے، ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کے حکم میں ہیں، وہاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کو قبول کریں گے. اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مقصد جو اعتکاف کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہے. تو میں اس موقع پر تمام حضرات کا میں استقبال کرتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور بالکل پرسکون ماحول میں اس کو بجا لانے کی کوشش کریں. اور اس کی اعتکاف کرنے والوں کے لیے کچھ
ہدایات گائیڈ لائنز بتائے گئے تھے وہ فارم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک دو باتیں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے سامان ہیں اس میں قیمتی چیزیں نہ رکھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہا کہ جو چیزیں یہ ہیں اسے ویسے نہ چھوڑیں. اور اسی طرح بہت سارے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہیں لیکن ادھر جو سامنے کی طرف جو راستہ ہے سیڑھیوں کا ادھر نکل جاتے ہیں، وہاں نیچے دوسرا گھر بھی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے، بلا ضرورت وہاں نہ نکلے تاکہ ان لوگوں کو شکایت کا موقع نہ ملے. اور اسی طرح ایک چیز ہماری بھی ایک گزارش ہے کہ جو لوگ نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں، یہاں امام کے پیچھے مؤذن کی جگہ ہوتی ہے اور ایک امام کی جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں کو چھوڑ کر آپ بیٹھیں تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو. پہلی صف میں رہنا یہ عبادت کا کام ہے اور بہت نیک کام ہے، لیکن جو سسٹم ہوتا ہے اسے ہم لاگو کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ دیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتے تھے جو اعتکاف والوں کے لیے. اور اعتکاف کا جو سب سے بڑا ثواب ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے. اور پھر ایک بار آخر میں کہوں گا ان تمام ماؤں سے اور بہنوں سے کہ اعتکاف کی اقل مدت کوئی چیز نہیں. جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ چند گھنٹوں کے لیے بیٹھیے، چند منٹوں کے لیے بیٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ وقت آپ کو 10 دن آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. تو ہمارے پاس 4 منٹ اور ہیں. ایک بات کی میں آپ کو یہ کر دوں کہ گزشتہ درسوں میں ہم نے کہ ایک چیز جو رفاہ عامہ کی شکل میں ہے، پبلک کی جو خدمت ہم کر سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے بیماریوں کی بھرمار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی بیماری سے آزما رکھا ہے. ان بیمار لوگوں کی تیمارداری کرنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کے لیے دوا کا انتظام کرنا، ان کو دلاسا دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس سے بڑھ کر شاید کوئی خدمت ہو. اسی خدمت کی آڑ سے عیسائیوں نے اپنا دین پھیلایا ہے. جگہ جگہ انہوں نے ہاسپٹلز کھولے ہیں اور لوگوں کے علاج معالجے کی غرض سے، اور وہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے بتلایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بیمار کی اطلاع ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور رقیہ کرتے. رقیہ کرنے کا مطلب ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر دم کرتے اور ان کے لیے شفا کی دعا کرتے اور کہتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے ادخال السرور، بیمار پر ایک خوشی ہو جاتی. جب اللہ کے نبی عیادت کے لیے جاتے تو بیمار خوش ہو جاتا تو عادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے صحت مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا بأس علیک طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے دیں گے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیف یجدو، کیسے حالت ہے اور اس کے لیے کیا آپ چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش پوچھتے. کہتے ہیں یضع یدہ علی جبہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے. کیا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کا دست مبارک بیمار کی پیشانی پر ہوتا. وربما وضع بین ثدی، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے کے بیچ میں ہاتھ رکھتے، جو بیمار ہوتا اس سے حالت دریافت کرتے تاکہ اسے تسلی ہو. وَيَدْعُو لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیمار کے لیے شفا ہوتی تھی. تو میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا ہمارے ساتھ اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں کہ خلفائے اربع حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے زمانے میں پبلک سروس کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے کیا کیا خدمات کیے، یہ ایک موضوع ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے
وہ خرچ کرنے کے اسباب کیا تھے، ان کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر ان کے دلوں میں کیسے ہوتا تھا کہ ان کو ان ساری چیزوں پر ابھارتا تھا. انشاءاللہ اگلے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ سب سے بڑی چیز ہے، آپ اس پر توجہ دیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دولت سے کسی بیمار کو شفایابی دے دے اور صحت دے دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرما دے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں عبادت بجا لانے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.